تبھی اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرنے کا احساس آدمی میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مزاج آدمی کا نہیں ہے تو وہ آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا اور اللہ والا بھی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست بھی نہیں بن سکتا، اللہ کا محبوب بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے اوپر بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر بڑی نعمتیں فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جن کو جتنی زیادہ نعمت ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اس درجے زیادہ ہوتا ہے۔ ان نعمتوں کے دینے کے بعد اللہ چاہتا ہے کہ میرے ان دیے ہوئے نعمتوں کا شکر میرا بندہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر بندہ شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ میں نعمت کو چھین نہیں لیتا ہوں، جو دے چکا ہوں اور اس میں اضافہ کرتا ہوں، زیادتی کرتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اللہ کی نعمتوں کے شکر کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کرو۔ کسی صورت میں کسی بات پر بھی ہمارے ذہنوں کے اندر بھی یہ چیز نہیں آنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیا دیا ہے، ہمارے پاس میں کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پھر یہ بات ذہن کے اندر میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا دیا کہ ہم سے بڑے تو دنیا میں لوگ لکھپتی بھی ہے، کروڑپتی بھی ہے، ذاتی مکان والے بھی ہیں، کھیت و باڑی والے بھی ہیں، عہدے اور کرسی والے بھی ہیں، حکومت والے بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس میں تو وہ چیز نہیں ہے۔ تو اس وقت میں جب ہماری نظریں ان چیزوں کی طرف میں جا رہی ہو تو فوراً یہ تصور کر لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو اللہ کے پاس میں نعمت اللہ کہتا ہے، وہ تمہارے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ دنیا کو، دنیا کے انسانوں کو اس سے بڑی کوئی نعمت خدا کے خزانے میں ہے ہی نہیں کہ اپنے محبوب کی نسبت کسی کو دے دے۔ اور زمین و آسمان کے درمیان میں خلق اور مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت کی صورت میں اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ کس کو؟ ہمارے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے پاس میں میرے آقا کی جو قیمت ہے اور میرے آقا کی جو محبت ہے اور میرے آقا کی جو عظمت ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے بڑی عبادت کی عبادت یہ ہے کہ ان عبادتوں کو جن کے طفیل اور جس کے صدقے میں دیا، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قرآن ہو، جو شریعت ہو، جو کچھ بھی ملا ہے وہ کس کے طفیل اور صدقے سے ملا؟ ہمارے آقا کے صدقے و طفیل سے ملا۔ ملا کہ نہیں ملا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ زمین اللہ نے انسانوں کو دی، آسمان اللہ نے انسانوں کو دیا، چاند و سورج انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، زمین کے ذرات، ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ ہمارے اور تمہارے لیے نہیں بنایا بلکہ اپنے محبوب کے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ محبوب کے لیے بنایا۔ اور محبوب کو کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے لیے بنایا تھا۔ کس کے لیے بنایا تھا؟ دو جہاں کے مالک میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو خلقت کی ہے اور آپ کو جو ظاہر کیا ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ اپنے کو ظاہر کروں تو میں نے اپنے محبوب کو اپنے ہی میں سے کچھ حصہ نکال کر میں نے اپنے محبوب کو بنایا، اپنے میں سے بنایا اور اپنے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا۔ تمہارے اور میرے لیے نہیں بنایا اور عام انسانوں کے لیے نہیں بنایا۔ میرے آقا کو جو بنایا رب العالمین نے صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا؟ اس لیے آپ کو مبعوث کر کے اس دنیا میں 1500 برس ہوئے ہیں
ہوئے کہ نہیں ہوئے ہمارے آقا کو دنیا میں ظاہر تشریف لا کر؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کروڑوں برس پہلے اپنے محبوب کو بنایا تھا جبکہ زمین و آسمان نہیں تھی۔ اگر دنیا کے لیے بنانا مقصود ہوتا میرے محبوب کو، میرے آقا کو، تو جس وقت نے بنایا اسی وقت میں تو پھر دنیا میں بھیج دیتا۔ بھیجا کیا؟ کروڑوں برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے میرے آقا کو، جن کا میں اور تم کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، اور بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو نہیں پہچانا خدا کی قسم وہ رب کو بھی نہیں پہچانا، جس نے آپ کی قدر نہیں کی وہ رب کا بھی قدر نہیں کرنے کے قابل ہے، جس نے دو جہاں کے مالک میرے آقا کو نہیں سمجھا اس نے حقیقت میں اپنی ذات کو بھی نہیں سمجھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ عام طور پر یہ بات کہہ دی جاتی ہے، لوگوں کو سنا دی گئی ہے کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا۔ یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت کی وجہ آپ بنے ہیں، نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو اور ہمارے آقا کے دو جہاں کے مالک کو مخلوق کے لیے، تمہارے میرے لیے، کائنات کے لیے، جنت و جہنم کے لیے نہیں بنایا، بلکہ صرف اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے لیے بنایا۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور جانتے ہو میرے بچوں کہ جو خاص اپنے لیے جو چیز بنانی جاتی ہے اور جو خاص اپنے لیے ہوتی ہے اس کو دوسروں کو دینا کسی صورت پر بھی آدمی پسند نہیں کرتا، یا اس کی کوئی قیمت لگائے نہ گوار ہو جائے گا نا۔ سمجھ میں آئی گی بات؟ جس چیز کو ہم اپنے لیے بنا لیے ہیں تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک بہترین کپڑا تھا جو اپنے لیے پسند کیا اور اپنے لیے بنا لیا، اور اتنا پسند ہے آپ کو، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، حد سے زیادہ پسند ہے۔ اب کوئی اس لباس کو اور اس جوڑے کو بھی دوسرا برا بھی کہے تو پسند تو میری ہے، میرے لیے میں بنایا ہوں۔ کوئی دوسرا مانگے بھی تو 10 جوڑے میں بنا دوں گا، مگر یہ میری پسند کا جوڑا میں نہیں دوں گا۔ بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ مثال کے لیے، سمجھنے کے لیے میرے بھائی، کیوں کہ بڑی بڑی باتیں سمجھ جاؤ لیکن خدا کی قسم یہ نہیں سمجھے تو کچھ نہیں سمجھے کہ میرے آقا کی ذات ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی ہم امتی ہے، کن کے امتی ہیں؟ آقا کی امتی ہے؟ اللہ کی امتی تو نہیں ہے نا، اللہ کے بندے ہیں، لیکن امتی کس کے ہیں؟ آقا کی امتی ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھے میرے آقا کا معاملہ تو حقیقت میں اس نے کچھ نہیں سمجھا، کچھ اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اس کا دین خدا کی نظر میں دین نہیں ہے، وہ پھر حیوانوں سے زیادہ، منہ کے جانوروں سے زیادہ، بلکہ ہم اپنے پر لے کر کہے کہ اگر ہم نے اپنے آقا کے مقام کو سمجھنے کی یا سمجھانے کی اگر کوشش نہیں کی، بڑی بڑی عبادتیں ہم نے کر لی اور حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی ہے اور سب کچھ کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن میرے بچوں، خانقاہ محمدی والوں، اگر تم نے میرے آقا کی عظمت کو نہیں سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی، زندگی بھر تم ذکر کرتے اور کراتے رہے، زندگی بھر عبادت کرتے اور کراتے رہے، زندگی بھر اعمال کرتے اور کراتے رہے، کرتے اور کراتے رہے، لیکن میرے آقا کی عظمت کو اور میرے آقا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری میری عبادتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ خدا عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، خدا عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، تمہارے میرے ذکر کا محتاج نہیں ہے، تمہارے میرے دین پر چلنے کا محتاج نہیں ہے۔ پھر خدا رب العالمین اپنے بندوں سے ہے کس بات کا محتاج؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محتاج کس بات کا ہے؟
اور کن بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کا اپنے پر احسان سمجھتا ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اپنے بندے کہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو عظمتیں عطا کرتا ہے، اور ان بندوں کو آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اللہ ہو کر، رب رب ہو کر، ایشور ایشور ہو کر، بھگوان بھگوان ہو کر، ساری کائنات کا خالق ہو کر، آخر وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ اپنی عظمتوں سے نیچے اتر کر اس بندے کو جو روٹی کھاتا ہے، چاول کھاتا ہے، کھانے کے بعد میں اس کو فضلہ آتا ہے، اس کے پسینے میں بو آتی ہے، یہ گندا اور ناپاک انسان ہے، لیکن وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے رب العالمین اس بندے سے گندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیتا ہے کہ وہ عمل تو نے کر لیا کہ جس عمل کا بدلہ یہ ہے کہ میں میرے خزانے میں، میری جنت کے اندر میں کوئی اس کے بدلے کی کوئی ایسی عظیم نعمت نہیں ہے، اس کا بدلہ صرف یہ ہے کہ تو نے وہ عمل کیا، تو اس کا بدلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ میں تجھ کو ساری کائنات کا خالق اور تیرا مالک ہونے کے باوجود تجھ کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ کیا بنا لیتا ہوں؟ کوئی مناسبت ہے کہ ایک حقیر انسان، گندا انسان، بندہ انسان، ناپاک انسان پیدا ہوا ناپاکی سے اور دنیا میں ناپاک ہے، ناپاکی کی مشین بنا ہوا ہے، اس بندے کو آخر وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ اس عمل کا بدلہ اس دنیا میں بندے کو یہ دیتا ہے کہ اس کا بدلہ میرے پاس میں نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کا بدلہ رب کے خزانوں میں نہیں ہے؟ وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے جنت کو بھی نچھاور کر دے تو اللہ اس کی قیمت نہیں مانتا؟ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل صرف یہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ بندے اور گندے کو وہ اس کو اتنا اوپر اٹھا دیتا ہے، اتنا اوپر اٹھا دیتا ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور دوست بنا کر یہ کہتا ہے کہ تو اگر کسی بات پر قسم کھا لے تو میرے ذمہ واجب ہے کہ میں تیری قسم کو پورا کروں۔ بندوں کو تو حکم دیتا ہے کہ تم میری مانو۔ وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل پر یہ بندہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بندے میں تیری مانتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صرف ذکر کر کے خوش نہیں ہو جانا، صرف تہجد پڑھ کر خوش نہیں ہو جانا، نماز کا اہتمام کر کے، یہ تو ہمارے لیے ہے، شکر گزاری کے لیے ہے، اللہ نے حکم دیا ہے پورا کرنا ہے۔ ہم کفران نعمت کرنے والے نہیں ہیں، ہم خدا کے باغی اور خدا کے مقابلے پر آنے والے نہیں ہیں۔ اس کے ثبوت کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تو حکم دے تیرے سامنے جھکنے کا، تو ہم اکڑ کر تیرے حکم کو پورا نہیں کریں گے، ہم فرعون نہیں بنیں گے۔ اس کا ثبوت دینے کے لیے تم نماز پڑھتے ہو، تو نماز پڑھ رہے تو کمال کیا کر رہے ہیں؟ کمال نہیں ہے نا؟ پھر وہ کون سا کمال والا عمل ہے کہ جس عمل کے ہونے پر رب العالمین اس کو یہ کہتا ہے کہ اس کا بدلہ میں جنت دے دوں تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، جہنم سے بچا لوں تو یہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ایک عمل جو تم اے بنی آدم، اگر تم وہ ایک عمل تمہاری زندگی کے اندر میں ہو جائے گا تو جہنم میں تم کیا جاؤ گے، بلکہ جو جہنم میں چلے جائیں گے تمہاری نظریں ان کے اوپر پڑے گی تو تمہاری نظروں کی برکت سے انہیں جہنم سے نکال دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ وہ عمل اگر تم نے اپنی زندگی کے اندر میں کر لیا، لے لیا، تو جنت کی طرف تم کیوں کرتے ہو؟ جنت کی طرف تم کیوں کرتے ہو؟ بلکہ جنت خود تقاضا کرے گی کہ وہ تمہاری طرف کرے گی۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل صرف ایک عمل ہے جو بہت آسان ہے۔
اور لاکھوں انسانوں نے اس عمل کو کر کر اپنی زندگی میں وہ اپنی پہچان دنیا میں قائم کر دیے ہیں کہ اور وہ کون کہ جنہوں نے وہ عمل کر کے اللہ نے اس عمل کی برکت سے ان کی پہچان دنیا میں قائم کروا دی کہ ان کی زندگی میں وہ عمل انہوں نے کر لیا، اس کی وجہ سے ان کی پہچان یہ کہ آج ان کو لوگ جانے اور انجانے میں اولیاء کہتے ہیں، اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا تم میں سے کون کون ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جو اللہ کا دشمن بننا چاہتا ہے کہ کوئی ایک آدھ مرید تو ہو؟ ڈر لگتا نہیں اللہ سے؟ دشمن کون بولیں؟ تو یہ بتاؤ پھر مجھے کہ سارے دوست ہیں، اور جی اور میں یا کوشچن پھر یہ بتاؤ دشمن نہیں ہے تو دوست ہے کیا؟ یہ بتاؤ دشمن نہیں تو دوست، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو دوست ہوں گے یا تو دشمن ہوں گے۔ اب تو مان لیا کہ دشمن نہیں ہے، تم بولو ڈرو مت، مسئلے کا حل نکالیں گے۔ آج میتھمیٹکس کی کلاس ہے، مائنس اور پلس کے ذریعے سے آنسر ڈکلیئر کریں گے۔ آج کیا کریں گے؟ یہ انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے دیکھو، ڈکلیئر کریں گے آج مائنس اور پلس کر کے۔ اللہ کے دشمن تو کوئی نہیں ہے نا، اللہ کے دشمن کوئی نہیں ہے۔ اور دشمن کیوں کو ہو کہ وہ کسی کو نظر آتا ہی نہیں ہے، جو نظر نہیں آتا اس کی دشمنی کرے گا کون؟ جو نظر نہیں آتا اس کی دشمنی کرے گا کون؟ تو اللہ کے دشمن تو کوئی بھی نہیں نا۔ اچھا شیطان اللہ کا دشمن ہے کہ شیطان بھی اللہ کا دشمن کیوں؟ اللہ والوں کا دشمن ہے وہ، اللہ کا دشمن وہ کسی کے ہاتھ لگتا ہی نہیں، نظر نہیں آتا، تو کون دشمنی کرے گا اس سے؟ تم میں سے کون ہے نہیں بولے ہم ہوا کی دشمنی کرتے ہیں؟ ہوا نظر ہی نہیں آتی تو کہیں کی دشمنی کرے گا اس میں؟ ایک پتھر سامنے رکھا ہوا ہے روڈ کے اندر میں، تو نظر آ رہا ہے تو اس کو اٹھا کر بازو پھینکیں گے، اس سے دشمنی کریں گے، اور بیچاری ہوا نظر نہیں آتی تو دشمنی کرتے گی۔ تو پھر اللہ کا دشمن کون ہے؟ اللہ کا دشمن تو اللہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو پھر کیسا وہ دشمن؟ اب اللہ کو تو شیطان بھی دیکھ نہیں سکا، تو پھر جب دیکھا نہیں ہے تو اس کی دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اپنے دوستوں سے دشمنی جو شیطان کرتا ہے تو اس کو اپنا دشمن قرار دیا۔ اللہ اتنا چھوٹا ہے کہ کسی کی دشمنی میں ڈر جائے، میرا وہ دشمن ہے، میرا وہ دشمن ہے، میرا وہ دشمن ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس سے میں بچ جانا دشمنی سے، یا وہ میرا دشمن ہے لوگوں کو معلوم ہو جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو شیطان کا خوف تو ہے نہیں، ہے کہ اللہ کو خوف؟ تو بھی شیطان دشمن کیسا ہوا؟ اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کیوں کہا؟ کہ شیطان رب سے تو نہیں بڑھ گیا نا، اللہ سے تو نہیں بڑھ گیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ بھی ڈر رہا اور شیطان سے کہ وہ میرا دشمن ہے، بول رہا وہ میرا دشمن ہے۔ اور جی کیسے؟ ابھی بچہ بولا بالکل ٹھیک ہے، عام بات ہے، وہ عام لوگوں کے اعتبار سے ایم بی بی ایس ہوتا ہے، ایم بی بی ایس الفابیٹ سے۔ اب ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے لیے بولو تو وہ 15 سال پڑھنے کے بعد میں ایم بی بی ایس لگانا وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی لفظ ہے، یہ بھی وہ حقیقت کے ساتھ میں یہ الفاظ ہے۔ کہا کہ اللہ کا دشمن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں، بے شک ان الشیطان، اللہ کا دشمن جو اللہ نے اپنا دشمن اس کو قرار دیا، وہ اس وجہ سے نہیں کہ خدا ڈرتا ہے شیطان سے۔ شیطان کو اچھا کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نا، خالق کس کا ہے؟ ہاں اللہ ہی نے پیدا کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود پیدا کیا اور اللہ ڈرے گا اس سے؟ اللہ ڈرے گا؟ یہ کون سا ڈر ہے؟ شیطان سے ڈر؟ اللہ پیدا کرا، پیدا کرنے کے بعد میں وہ اتنا بڑا بن گیا کہ خود اللہ ہی ڈر رہا، ایسی بات تو نہیں ہوگی نا۔ پھر وہ مطلب کہ اللہ کا دشمن شیطان،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے شیطان کو اپنا دشمن کہا ہے وہ اپنی دشمنی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی دشمنی ہوتی ہے شیطان کو، تو اللہ نے اپنا دشمن قرار دیا ان کو۔ اس میں اللہ والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں جو عظمت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ میرے دوستوں کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ کوئی دو دوستوں کی طرح بہت زیادہ محبت ہو، تیسرا آدمی ایک آدمی سے دشمنی کرے، اس کو معلوم ہے تو بولے وہ میرا دوست ہے، تم ان سے دشمنی کرو گے تو تم کو میں بھی اپنا دشمن بولوں گا۔ یہ دوستی ہے، یہ دوستی ہے۔ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ وہ فیضان جو یہاں پر صدیوں سے آپ کے علاقے میں یعقوب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبتوں کا فیضان تم کو تمہاری نسلوں سے ملا ہوا ہے، تمہارے آباء و اجداد سے ملا ہوا ہے۔ ان کی نگاہ کرم اس علاقے پورے علاقے کو ملی ہوئی ہے، پورے انسانوں کو ملی ہوئی ہے۔ سرکار یعقوب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک قوم کے نہیں ہے، بیوقوف ہے سمجھ رہا ہے تو سورج ایک مسلمان کے لیے تھوڑی نکلتا، ایک انسان کے لیے تھوڑی نکلتا، صرف کلیرے والوں کے لیے تھوڑی نکلتا۔ سورج نکلتا ہے تو پوری انسانیت کے لیے، پوری مخلوق کے لیے۔ کیوں وہ نکلتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ ایسے اللہ والے جو رہتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں تو وہ پورے انسانوں کے لیے، پوری مخلوق کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے پوری مخلوق اور پوری انسانیت ان سے محبت کرتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں کو کس درجے پر چاہتا ہے اور کس درجے پر محبت کرتا ہے کہ شیطان اولیاء کی دشمنی کرتا ہے تو خدا نے اپنا دشمن اس کو قرار دیا۔ ورنہ اللہ کا دشمن تو مطلب یہ ہے کہ اللہ میں ابھی ڈر گیا۔ اللہ نہیں ڈرتا، عبداللہ ڈرتا ہے۔ نیبو پانی تعویذ گڈھے اور کیا کر دیے، کالی چوڑی، پیلی چوڑی، نیلی چوڑی۔ چوڑیوں سے ڈرنے والے یہ کبے ہوتے ہیں۔ اللہ ڈرے گا؟ پیدا کرنے والا کو ڈرے گا؟ پیدا کرنے والا کیوں ڈرے گا؟ کہ یہ ہوا کہ اللہ نے شیطان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو اتنی زیادہ طاقت پاور مل گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی خوف ہو گیا، اس لیے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ میرا دوست نہیں ہے، میرا دشمن ہے، میرا دشمن ہے، میرا دشمن ہے۔ اللہ نے تو دشمن کہا شیطان کو، لیکن اس لیے نہیں کہ شیطان کی طاقت کو قبول کروانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اپنے ولیوں کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے شیطان کی دشمنی کا اعلان کیا ہے کہ جو میرے دوستوں کا دشمن ہے، کس کا؟ اولیاء کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ نہیں، اب اولیاء کا یہ مقام جو رب کے پاس میں بنا ہے وہ کس عمل کی وجہ سے ہے؟ کس عمل کی وجہ سے؟ اور اولیاء ولی جو بنتے ہیں وہ کس عمل کی وجہ سے؟ عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے، مسجدیں بنا دینا، یا حجوں کو کر لینا، یا بہت اچھے نیک اعمال کر لینا، اس کی وجہ سے ولایت نہیں۔ ولایت کے معنی دوستی کے ہوتے ہیں، دوستی کے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل کوئی انسان اپنی ذاتی کوشش، ذاتی عمل اور صلاحیت کی بنیاد پر اللہ کے دوست بن سکتا ہے؟ اور جی تمہارے گاؤں کے سرپنچ کا دوست بننا تو ہر ایک نہیں بن سکتا نا، اس کے لیے بھی کچھ اسٹارٹر ہونا پڑتا ہے نا، کچھ اپنے کو بتانا پڑتا ہے۔ ایم ایل اے صاحب کے پاس اس کے دوست بننا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ایک چیز ہونی پڑتی ہے۔ اللہ کا دوست ایسے بن جاتا، خالی میرے سے عبے جھبے پھیلنے کے بن جاتا اللہ کا دوست؟ اللہ کو بنے گا؟ اللہ کا دوست کیسے بنتے ہیں؟ اور یہ میرے آقا اور اولیاء اکرام نے اللہ کے دوست بنے کیسے ہیں؟ اس سبق کو یاد کرو۔ ان سبقوں کے دینے اور سیکھنے اور حاصل کرنے کا نظام خانقاہ ہے، خانقاہ محمدی ہے۔ اللہ جن بندوں کو اپنا دوست بناتا ہے صرف ایک عمل کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں جس ذات کو رب العالمین نے مخلوق کے لیے، کائنات کے لیے، جنت و جہنم کے لیے نہیں بنایا، بلکہ میرے آقا کی ذات کو اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا، اپنے لیے بنایا تھا۔ کن کے لیے بنایا تھا؟ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کے لیے آیا ہے، انسانوں کے لیے کہیں بنایا؟ ایک انسان خود اپنے لیے کوئی اپنی چیز اگر اس کو قرار دیتا ہے، سب بولو مگر یہ میرا ہے، نہیں۔ ایک لوٹا ایک بیٹا ہے تمہارے پاس میں، تو کوئی آگے کتنا ہی ہاتھ اٹھائے آپ کے سامنے تمہارا بیٹا میرے کو دے دو، دیتے کیا جی؟ گھر لے لے، دار لے لے، کھیت لے لے، باڑی لے لے، ٹھیک ہے سب کچھ لے لے، لیکن میرا بیٹا جس کو میں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں اس کو دوں گا، چل نہیں دے سکتا، نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے میرے آقا کو اپنے لیے بنایا تھا، اس لیے اگر انسانوں کے لیے بناتا تو بناتے ہی دنیا میں بھیج دیتا۔ کروڑوں برس تک آپ تو اس دنیا میں ظاہر میں انسانوں کے درمیان میں آئے تو اعلان نبوت کے بعد میں صرف 23 سال رہے نا، ظاہر میں رہے کہ نہیں رہے؟ کتنے سال رہے؟ 23 سال ظاہر میں تھے بھی، ہے بھی، رہیں گے بھی۔ ہم وہ بدعقیدے نہیں ہیں جو چلے گئے بولنے والے، دو جہاں کے مالک ہم نہیں ہیں، ہمارا وجود نہیں ہے، لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، رہیں گے۔ سمجھ میں آئی بیٹا بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو جو بنایا تھا وہ اپنے لیے بنایا تھا۔ کیا کے لیے بنایا تھا؟ اپنے لیے بنایا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، اور بنایا تو اپنا محبوب بنایا، محبوب بنایا تھا۔ خالی اگر رسول اور نبی بنا دیتا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا کی بات کو کاٹ بھی دے، اس لیے کہ بعض نبیوں کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا بھی نہیں کیا، کہ ہم کو ہمارے آقا کے امت بنانے کی دعا بعض نبیوں نے کی تو خدا نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا، لیکن میرے آقا کو اللہ نے صرف رسول نہیں بنایا، صرف نبی نہیں بنایا، بلکہ کیا بنایا؟ اپنا محبوب بنایا۔ اور محبوب بنا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب بنایا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی بات پر غور کیا جائے، محبوب کی بات کو پورا کیا جائے، بادار نخواستہ۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس معنی کے اندر میں تھوڑا سا پھنسا کہ میرے آقا کو اپنا محبوب بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ محبوب بنا لیا۔ رب العالمین نے محبوب بنا لیا۔ محبوب جب بنا لیا اور فرما دیا کہ اے میرے محبوب تم میرے محبوب ہو، کیا فرمایا؟ تم میرے محبوب ہو، تو پھر رب العالمین سے میرے محبوب نے فرمایا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا، تو اب میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ خلقت تجھے معبود مانے، اس کے لیے میں پہچان کرواؤں گا، مجھے یہ موقع دے دے کہ میں بندوں کو جا کر تیری عبادت کا، تیری خدائی کو سمجھاؤں ان کو، تاکہ وہ تجھے مانے اور تیری خدائی کو پہچانے، وہ تجھے پہچانے۔ محبوب بنا کر میرے آقا کو رکھ دیا۔ اب محبوب نے تقاضا یہ کر دیا کہ تو نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا، تو میں یہ چاہتا ہوں، میری بھی خواہش یہ ہے کہ تو تیری عبادت کی جائے، تجھے پہچانا جائے، تجھے پوجا جائے، تیری عبادت کی جائے۔ یا اللہ اب تیرے لیے تو نے مجھے محبوب بنایا، تو میرا تقاضا تیرے لیے یہ ہے کہ اب میں تیری پہچان کراؤں بندوں کو کہ وہ کیسا رب ہے، کیسا خالق ہے، کیسا مالک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کے تقاضے کے اوپر خلقت کائنات کو وجود میں لایا۔ جن بنے، بشر بنے، انبیاء بنے، فرشتے بنے، ورنہ خدا کو کیا ضرورت تھی؟ وہ تو میرے محبوب کا تقاضا ہوا کہ اللہ تو نے مجھے بنا دیا ہے، میرا محبوب بنا دیا ہے، تو میں تیرا محبوب ہونے کی حیثیت سے تیرا حق میں بندوں کو پہچان کروانا چاہتا ہوں کہ تو کیسا ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ میرے آقا کی محبت کا واسطہ دے کر رب سے مخلوق کی تخلیق کو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے خدا نے کیا، ورنہ خدا کو ضرورت نہیں تھی کائنات کی، خدا کو ضرورت نہیں تھی مسجدوں کی، خدا کو ضرورت نہیں تھی سجدوں کی، خدا کو ضرورت نہیں تھی کعبۃ اللہ کی، خدا کو ضرورت نہیں تھی نہ فرشتوں کی، نہ جنت کی، وہ تو تمام مالک ہے۔ اللہ کو کس چیز کی ضرورت تھی؟
کیا کھیل کھیلنا تھا یہ سب کچھ کہ کچھ ماننے والے، کچھ انکار کرنے والے، کچھ پوجنے والے، کچھ اس سے منہ موڑنے والے، کوئی جنت کی تاجر، کوئی جہنم سے بچنے کی فکر، یہ سب کھیل ہوتا ہے دنیا کے اندر. خدا کو کیا ضرورت تھی؟ یہ سب کچھ رب نے کیوں برداشت کیا؟ وہ اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے برداشت کیا. میرے آقا نے فرما دیا کہ تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا تو یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ اب تجھے تیری پہچان کرواؤں دنیا میں کہ تو کیسی عظمت والا ہے اور تو کیسی بلندیوں والا ہے، تو کیسا خالق ہے، تو کیسا رب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں میں تو تمہیں محبوب بنا دیا، اب تمہاری خواہشیں پوری کرنی پڑے گی. اس کے لیے کروڑوں برس تک تو اپنے ہی پاس میں رکھا جا، ٹھہرو میرے محبوب، ٹھہرو میرے محبوب. عرش الہی پر رہے، قرب خاص میں رہے، لا کون و مکان میں رہے. اس کے بعد میں پھر میرے آقا کا تقاضا ہوا، نہیں اللہ تو کیا ہے، تیری پہچان کرانے کے لیے بندوں میں مجھے بھیج، میں کرواؤں گا کہ تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا، تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا تو اب تو کیا ہے اس کی پہچان میں بندوں کو کرواؤں گا. یہ محبوب کا اور رب کا معاملہ ہے، وہ ان کی پہچان کروانا چاہتے ہیں اور رب چاہتا ہے کہ تو میرے محبوب کو پہچانو. یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی دھرم ہے، یہی دین ہے. اگر یہ نہیں ہے، اللہ کا اور میرے محبوب کے رائے و رشتے اور واسطے کو اگر نہ معلوم کیا جائے اور نہ پہچاننے کی کوشش کی جائے تو وہ دین نہیں ہے، گمراہیت ہے. تو اپنے محبوب کے تقاضے پر کہ میں تیری پہچان کرواؤں گا رب العالمین، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بات رکھنے کے لیے ساری کائنات کو وجود میں لایا. ٹھیک ہے میں موقع دیتا ہوں میرے محبوب، جا کر تم میری پہچان کراؤ کہ میں کیسا ہوں، میں رب ہوں، میں خالق ہوں. اب اس اینگل سے سوچو کہ جو رب کو تو مانے، رب کے کلام کو تو مانے، رب کی نماز کو تو مانے اور اللہ کے بڑے ہونے کو تو مانے، اللہ کی جنت کو تو مانے، اللہ کی جہنم کو تو مانے، اللہ کے فرشتوں کو تو مانے، اللہ کے چاند کو اور اللہ کے سورج کو تو مانے، لیکن جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اس ذات کو بھول جائے تو رب کو کتنا غصہ آئے گا اس پر کہ ان کے کہنے سے تو اپنی محبت کی وجہ سے میں نے تم کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، ورنہ میں تم کو کہاں پیدا کرتا، کائنات کی مجھے کیا ضرورت تھی. لیکن تم انہی کو بھول گئے جن کے صدقے میں تم کو پیدا کیا ہوں. کتنا بڑا جرم ہے میرے آقا کی عظمتوں کو نہ جاننا، میرے آقا کی عظمتوں کو نہ پہچاننا. خدا کی قسم یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ کفر سے بڑا جرم ہے، یہ شرک سے بڑا شرک ہے. میرے آقا کی عظمتوں کو نہ پہچاننے کی کوشش کی جائے، یا میرے آقا کی عظمتوں کو چھپانے کے پردے ڈالے جائیں، یا میرے آقا کی عظمتوں کو دبانے کی کوشش کی جائے. یہ شرک سے بڑا شرک ہے، کفر سے بڑا کفر ہے. خدا کے پاس میں اس سے زیادہ گناہ اور کوئی عمل نہیں ہے. اللہ اس جرم سے پوری امت کے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور خدا پاک کے پاس میں وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ جنت مقرر نہیں کیا، اس کا بدلہ اللہ اپنے خزانے میں ڈھونڈا مگر نہیں ملا. آخر میں کہہ دیا کہ اس کا بدلہ صرف یہ ہے کہ وہ بندہ اور گندا ہوگا اور اس عمل کی وجہ سے میں اس کو ایک دم اتنا اوپر اٹھاؤں گا، اتنا اوپر اٹھاؤں گا کہ اس کو اپنی زندگی میں بھی اپنے عرش پر بلانے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا، اور میں اس کی رکھی ہوئی بات کی لاج رکھنے کے لیے اپنے قانون کو بدل دوں گا. وہ جو کہہ دے میں اس کو پورا کروں گا، میں اپنا اس کو دوست بنا دوں گا. وہ کس دوستی کی بنیاد؟ ولایت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ولایت کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس محبوب کو اپنا محبوب بنایا، یہ اولیاء اس محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. یا اللہ تو جن سے محبت کرتا ہے، جن کے صدقے میں ہم کو پیدا کیا ہے، جن کے صدقے میں تو نے دنیا کو پیدا کیا ہے، ہم کو بھی ان کی محبت کا موقع دے دے. محبت مصطفیٰ ولایت کی اصل بنیاد ہے. عشق مصطفیٰ ولایت کی اصل بنیاد ہے. جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر رب العالمین اس بندے کو جس کے دل میں میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت پیدا
پیدا ہو جائے، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ، اپنی زندگی کی آخری سانس سے زیادہ اس کی صرف اور صرف تمنا یہ ہے کہ میرے محبوب مجھ سے خوش ہو جائے اور میرے آقا دو جہاں کے مالک ایک مرتبہ زندگی میں مجھے میرے طرف دیکھ کر مسکرا دے۔ یہ تمنا جس بندے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس تمنا کے پیدا ہونے کے بعد میں خدا جب اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ جن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو ان کا مشغلہ کیا ہوتا ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے، ان کا ورک کیا آؤٹ ہوتا ہے، ان کا جاب کیا ہوتا ہے، ان کی نوکری کیا ہوتی ہے، ان کی ملازمت کیا ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ذکر کر کے، عمل کر کے، عبادتیں کر کے یہ دھوکے میں نہیں پڑ جانا کہ ہم اللہ والوں کے نظام پر چڑھ رہے ہم بھی اللہ والے بن سکتے ہیں، نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں کو جس عمل کے اوپر اپنا دوست بنا لیتا ہے، دوست بنانے کے بعد میں ان کو ولایت دینے کے بعد میں ان کے لیے جو نوکری مقرر کرتا ہے، ان کے لیے جو جاب دیتا ہے اور ان کی مشغولیت جو بناتا ہے وہ یہ کہ تم صرف اور صرف میرے محبوب کی محبت کو بندوں میں تقسیم کرو۔ کیا ہے؟ کار اولیاء، اولیاء کی ولایت کا کام کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب کی محبت کہ میں کتنا اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، اس کو بندوں کے سامنے ظاہر کرو۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، نظر کا جھکانا، نظر کا اٹھانا، اس کے دل کے اندر میں یہ سب کچھ صرف یہی ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوستی کے لیے قبول کر لیتا ہے، وہ دوستی کے لیے قبول بھی اس بنیاد پر، عبادت اور عملوں کی بنیاد پر نہیں، اس لیے کہ عمل اور عبادت کرنے والے تو ہم سے زیادہ دوسرے بھی تو ہوں گے نا، لیکن تم کو جو کچھ بھی اس ماحول کی توفیق ہوئی اس کی وجہ تمہارے اعمال، تمہارا علم، تمہارا عمل نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی روح کے اعتبار سے تم نے میرے آقا دو جہاں کے مالک کے ساتھ دل سے محبت کی، اور یہ محبت تمہاری اللہ کے پاس میں قابل قبول ہوگی، تو پھر تم کو جو کام دیا جائے گا، تم کو جو نوکری دی جائے گی، تم سے جو کام لیا جائے گا، یہ نہیں ہونا کہ دین زندہ کرائیں گے، چلیے وہ تو زندہ ہو چکا ہے، وہ تو اللہ کا دین ہے، ٹینشن ہم کو کہیں کو، اللہ کے دین کو نہیں زندہ کرتا، چل نہیں سکتا تو زندہ کرنے کی چکر میں پڑا ہوا ہے خامخواہ کے بیوقوف بن کر، وہ تو زندہ ہے، نعوذ باللہ دین مردہ پڑا کام، زندہ ہے، زندہ کرنے والے محی الدین ہیں، پیران پیر غوث الاعظم ہیں۔ اب تو کہیں حماقت کر رہا ہوں میں دین کو زندہ کر رہا ہوں، دین کو زندہ کر رہا ہوں، پوچھ مردہ ہے کیا دین کو زندہ کرے گا؟ مردوں سے دین زندہ ہوتا ہے، زندوں سے دین زندہ ہوتا ہے۔ زندہ کون ہے؟ جو مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ مر گئے لیکن اس کے باوجود ان کی حیات زندوں سے اچھی رہتی ہے، رہتی کہ نہیں؟ تم میں مریں گے تو لوگ کتنے دن پہچانیں گے؟ سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، اس کے بعد مر گئے نا جی۔ اور وہ یعقوب شاہ 100 برس ہو گئے لیکن آج بھی تو زندہ انہوں کی، یہ مردہ بولنے والے مردے کی، یہ زندہ رہ کر مردے ہیں، اور وہ ظاہر کے اندر میں پردہ ہو کر بھی زندہ ہے، اس لیے کہ ان کا نام زندہ، ان کا وجود زندہ، ان کا تصرف زندہ، اور ان کی محبت زندہ، لوگوں کو فیض پہنچانا زندہ، اور پھر ان کو نوازنے کا نظام آج بھی ان کا زندہ ہے۔ ہم بخیل مردے تو یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ 1 بار سے 2 بار کوئی بھوکا آ جائے تو ہم کھانا کھلانے کو اس کو بولتے ہیں کہ بعد میں آ جانا، آپ نہیں ہیں۔ اور وہ یعقوب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ روزانہ 100 آدمی کو اپنی چوکھٹ سے کھلا نہیں رہے، کھلا رہے ہیں کہ نہیں کھلا رہے، ان کے نام پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو ہم زندہ ہیں کہ ہم مردہ کیوں ہم زندہ؟ اور جو نعوذ باللہ ان کو مردہ کہے، حقیقت میں وہ مردہ ہے، حقیقت میں وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندگی کا ثبوت ہے ان کا کہ وہ یاد کیے جاتے ہیں، یاد رکھائے جاتے ہیں۔ انسانیت ان زندوں کو یاد رکھتی ہے، مردوں کو کون یاد رکھتا جی؟ مردوں کو تو بھلا دیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہاں پر کلیرے کے اندر میں، تمہارے گرام پنچایت کے اندر میں، سارے ووٹر لسٹ کے اندر میں زندوں کے نام ہوں گے۔ اب قبرستان میں کتنے مردے، کوئی تو بھی ایک ہے کہ میں کا نام مردوں کی فہرست کو رکھنے والا، اور جی کتنی بڑی گمراہیت کی بات ہے، اولیاء سے لوگوں کو کاٹ دیا جا رہا ہے۔ ارے نہیں وہ تو چلے گئے نا، مردے ہیں نا، ان کے پاس جانے سے کیا فائدہ، تو مردہ ہے بابا،
تو اس سے 1 سے 2 مرتبہ اگر میں چائے پیوں تو تیسری مرتبہ دیکھ کے ادھر بھاگ جائے گا. 1 سے 2 بار کھلانے کو تو تیار نہیں ہوتا. تو مردہ ہے. اور وہ آج ایسے زندے ہیں کہ بلا تفریق ہر انسان کو جو ان کی محبت میں پہنچتا ہے وہ کھلاتے ہیں. تو زندہ غروب ہے کہ نہیں؟ اور جو ان کو نعوذ باللہ مردہ کہیں حقیقت میں اچھا جو مردہ ہے ان کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، 4 کاندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہلانے والے غسال کی ضرورت ہوتی ہے، کفن پہنانے والے. ارے بلا کے حافظ سرور صاحب کو، ان کو یعقوب پاشا کو، ان کو کیوں کہ کفن پہنانا ہے، دفنانا ہے، وہ کرنا ہے. تو مردوں کو زندوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو زندہ ہے اس کو غسل خانے بلا کے تم میرے کو نکلاؤ گے نہیں. اگر وہ اولیاء میرے آقا اور میرے اولیاء اگر ان کو تم مردہ کہہ رہے ہو تو شرم کرو. وہ تو زندہ ہیں جو نواز رہے ہیں لوگوں کو، آج بھی نواز رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، کھلا رہے بھی ہے، پلا رہے بھی ہے، ہر انسان کو محبت بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. وہ زندہ ہے. اور تم اپنے آپ کو زندہ کہہ کے ان کو مردہ کہتے ہو. تو تم کیسے زندے ہیں کہ تم اپنے زندے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے اپنے دینی نظاموں کو چلانے کے لیے رسید بکا پھاٹ رہے ہیں. چندے دو. ارے زندہ ہے تو تم کو سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہے وہاں چندہ. یعقوب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام پر خدام کو اپنی سعادت سمجھ کر نوازتے ہیں. وہ ان کے گھر کے خادم ہے. وہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگ زبردستی نہیں بلکہ اپنی سعادت سمجھ کر. اور بزرگوں کے آستانوں پر جو خدام ہوتے ہیں نا ان کی خدمت سے وہ اللہ والے خوش ہوتے ہیں. کبھی جا کر پیٹ پلٹا کر نہیں آنا، وہاں کے خادموں کی تعظیم کرنا. وہاں کے خدام جو ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے وہاں پر ان کی چوکھٹ سے وہ لوگ جڑے ہوئے رہتے ہیں. تم تو اپنی منت و مرادوں کے لیے مہینے 2 مہینے میں مرتبہ جاتے ہو، لیکن ان کے وہ خدام تو ان کی چوکھٹ پر پڑے ہوئے رہتے ہیں. ایک دنیا کا انسان اپنے دروازے پر اگر بخیل بھی ہو، کوئی جانور پڑا رہ جائے، وہاں پر ایک کتا آ کر پڑا رہ جائے، تو اگر اس کی روٹی کا انتظام اپنے کھانے سے پہلے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اگر انسان ہے اور آپ کے گھر کے سامنے کتا پڑا ہوا ہے، اگر کوئی آپ کے سامنے اگر اس کو ٹھوکر مار دے، کیا انہیں کس کو مارا ٹھوکر؟ تو میرے گھر کے سامنے رہنے والا کتا ہے. بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں وہاں پر خادمہ بہت لوٹ لیتے تھے. اچھا یہاں نہیں لوٹا تو تیرے کو بسوں میں لوٹ لیتے ہیں، جا پاکٹ وہاں مارتے ہیں. تیری ڈاکٹر لوٹتا ہے تجھے، کوٹ کچہری میں کالے کوٹ پہن کر وکیل لوٹتے ہیں. اولیاء کے پاس میں لوٹنا نہیں ہے، اولیاء کے پاس میں تو دامن کو بھرنے کا نظام ہے. تو جس سے اگر کچھ خدمت کو قبول کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تجھے اپنا سمجھ کر نوازنے کے لیے تجھے موقع دے رہے ہیں. وہ محتاج نہیں ہے، وہ زندہ ہے. محتاج اور مردوں کی پہچان ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ جو اپنے ان کو مردہ کہہ کر نعوذ باللہ خود کے اپنے زندہ ہونے کی دلیل دے رہے ہیں. تو پھر زندہ اگر تم ہیں تو تم کو سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں رسید بکا پھاٹتے رہتے ہیں؟ کیوں پھر دینی نظاموں کے لیے چندے کرتے رہتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو ترغیب دیتے رہتے ہیں؟ یہ تو سہارے جو مردے لیتے ہیں. اور وہ زندے ایسے ہیں کہ وہ انہوں نے خود اپنی کوئی رسید بک نہیں چھپوائی گیا جی. خدام ہیں اس کے انتظامات کے لیے کرتے ہوں گے، وہ رسید کو تم کو رسید ان کی رسید تھوڑی ہے. وہ تو دینے والے ہیں، وہ لینے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں. زندوں کو ضرورت نہیں ہوتی مدد کی، جو مردے ہوتے ہیں ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر وہ تو مردے ہیں جو نعوذ باللہ ان کو مردے کہتے ہیں. ہم دین کے نظاموں کو چلا رہے ہیں، 2 چندہ 2 لکھو اور یہ کرو، زکات بھی ہم کو دو اور یہ بھی ہم کو کرو، اور یہ مدرسے میں بھی یہ عالم بن رہا ہے، یہ حافظ بنا. انکار نہیں کر رہا ہوں میں اس کو، لیکن ان میرے آقاؤں کو مردے مت کہو، امت کو برباد مت کرو. اولیاء کی نگاہیں ہٹ جائے نا تو پھر قیامت قائم ہو جاتی ہے. اولیاء کون ہوتے ہیں؟ علاقے کے ستون ہوتے ہیں. وہ اللہ غضبناک ہوتا ہے علاقوں کے لیے، زلزلے لانا چاہتا ہے تو یہ اولیاء اکرام درمیان میں آ کر کہتے کہ نہیں ہمارا علاقہ ہے، اللہ ہم وہاں پر موجود ہے، ہمارے ہوتے ہوئے وہاں پر زلزلہ مت آنے دے. اولیاء کون ہوتے ہیں؟ قدر کرو ان بزرگان دین کے اور اولیاء کی، اور ان سے کہو کہ تم ان کو مردہ کہہ رہے ہو. مردے وہ نہیں ہیں، مردے تو دوسروں کی مدد کے محتاج ہے، اس لیے تم مردے ہیں، تمہارا نظام مردہ ہے. تم اس لیے لوگوں کے مال کی رسیدیں کاٹتے ہیں اور تم لوگوں کے مال سے اپنے نظاموں کو دین کو چلاتے ہیں. مردہ نظام تو تمہارا ہے، زندوں کا نظام تو اولیاء کا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟
اور تنقید نہیں کرنا، لیکن رخ صحیح کرو، اپنی اولادوں کو آسمانوں پر لے جایا کرو، اولیاء کی عظمتوں کو اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو سمجھایا کرو، ان کے عرس کے موقع کے اوپر عظمتوں کے ساتھ ان کی چوکھٹوں پر لے جایا کرو، ان کے خدمت گزاروں کی خدمت کیا کرو، جس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور وہ اولیاء بنے کس سے ہیں؟ نہیں 5 وقت کی نماز بجماعت وہ پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، اولیاء دین پر چلتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ آقا کی محبت میں کرتے ہیں، وہ اپنی جنت و جہنم کے لیے کرنے والا ولی نہیں بنتا ہو۔ پھر جو ولی بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی دوستی اور اپنی ولایت عطا فرماتے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے جو ٹوٹ کر اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والا، کہ اللہ تو جس کو اپنا محبوب بنایا، میں اس پر اپنا جان، اپنا مال، اپنی ایک ایک سانس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ جب محبت سچی ہوتی ہے تو خدا اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے ان کو کیا کام دیتا ہے، کیا نوکری دیتا ہے معلوم ہے؟ خانقاہ محمدی والوں، اگر تم صرف ابھی ذکر ہی اگر کروا رہے ہو، ابھی تم خالی شریعت اور سنتی کو زندہ کرنے کے رخ پر لے کر چل رہے ہو، یہ ولایت کا نظام نہیں ہے، ولایت کا کام نہیں ہے۔ ولایت کا کام کیا ہے کہ اللہ اگر تم کو قبول کیا ہے تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ تم ہر رخ کے اعتبار سے ہر انسان کو دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت انسانوں میں پورے امت میں پیدا کرنے والے ہوں گے۔ تمہارا کام یہ ہوگا، تمہارے اٹھنے سے، تمہارے بیٹھنے سے، تمہارے چلنے سے، تمہارے پھرنے سے، تمہارے خرچ کرنے اور تمہارے کمانے سے صرف یہ محسوس ہوگا کہ یہ تو دو جہاں کے مالک کے دیوانے ہیں۔ وہ عشق اپنے اندر پیدا کرو، کیا کرو؟ میرے آقا کے ساتھ میں وہ نسبت قائم کرو کہ کچھ نہیں، چاہے پوری دنیا برباد ہو جائے، لیکن یا اللہ تیرے محبوب کی محبت کی نظر مجھے مل جائے۔ یہ ولایت کا راس المال ہے۔ اب جس کو یہ جتنی درجے میں حاصل ہوئی ہے وہ اتنا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اپنی ڈگریوں کو پیشانیوں پہ لگا کر ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اس کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ ہر حال میں اس کا دل تو مدینے سے جڑا ہوا ہوگا اور آقا کی محبت سے لبریز ہوگا۔ وہ بات کرے گا بھی تو آقا کی نسبت کی کرے گا، وہ آقا کی محبت کی کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے وہ ڈیوٹی اس کی وہ مقرر کر دی کہ جس کو قبول کیا ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام جو دیتا ہے وہ صرف اپنے محبوب سے محبت کی وجہ سے دیتا ہے۔ جنگلوں میں بیٹھ کر میرے آقا کی محبت کے نظاموں پر جو چلے، خدا نے عرش الہی سے ان کی ولایت کا اعلان فرما دیا۔ لوگ واقف نہیں ہوتے، لیکن فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے کہ جاؤ فلاں بستی کے اندر، فلاں دیہات کے اندر میرا ایک دوست ہے۔ جا کر وہ فرشتے دیکھتے ہیں تو اس کی دوستی کی وجہ کیا؟ اس کی دوستی کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ میرے محبوب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اس لیے خانقاہ محمدی کا مقصد یہ ابتدائی چیزیں ہیں، ابتدائی چیزیں ہیں۔ اصل کیا ہے کہ تمہارا چلنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا پھرنا اور تمہاری زندگی کی ایک ایک سانس میرے آقا کی عظمتوں کو، میرے آقا کی محبتوں کا پیغام بن جائے۔ کیا بن جائے؟ تو تب سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے دوستی کو قبول فرما کر ولایت کا کام تم سے لے رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے، بجائے اس کے صرف شریعت، دین، ذکر، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج، شریعت کو زندہ کرو، بہت کر رہے ہیں نا، مردے بھی تو کر رہے ہیں، جو خود عقل میں مردے ہیں روحانیت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، وہ بھی تو یہ کر رہے ہیں نا، گلی گلی گھوم کر نمازوں کو کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو۔ لیکن تم زندے ہیں تو اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ تمہاری محنت کا مرکز اور بنیاد صرف میرے آقا کی محبت اور عظمت کا ظاہر کرنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہر انسان کو اپنی محبت کے ذریعے سے مدینے والوں کی محبت سے کنیکشن کو جوڑ دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ کنیکشن دے دیتے ہیں، محبت کو جوڑ دیتے ہیں۔ اور جب وہ کنیکشن جڑ جاتا ہے نا تو خود بخود وہاں سے میرے آقا کی محبت سپلائی ہوتی ہے مدینے سے۔ اولیاء اتنا ہی کرتے ہیں کہ کنیکشن صحیح کروا دیتے ہیں۔ کوئی انسان ہے بیچارہ، بظاہر کلمہ پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے میرے آقا کی محبت اور عظمت، دو جہاں کے مالک کی اتنی عظمتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جیسے ہی وہ کنیکٹ ہوگا
راس مدینے سے فیضان اس کے قد میں شروع ہو جائے گا. اور یہ بات میں واقعات کی کتاب کی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرے مشاہدے اور تجربے کی بات کر رہا ہوں. میرا ایک مرید ہے پنڈت، ابھی بھی ہم نے اس کو ظاہری طور پر نہیں کیا، ابھی بھی ہے، مندر میں بیٹھ کر پوجا کرواتا ہے لوگوں کی. وہ پنڈت ہے، اس کے 1200-1300 اس کی بھکتی ہے. تو اس کا عالم یہ ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ رات کی تنہائیوں میں 3:30 بجے کے بعد میں نے اس کو ایک وظیفہ دیا ہے، یا محمد یا محمد کا. جب سے دیا ہوں اس کے بعد سے کسی دن ناغہ نہیں ہوا اس کا. اور 3 مرتبہ اس نے اپنے بشارتوں میں مدینہ پاک کی زیارت کر لیا ہے. یہ فیضان مصطفیٰ ہے. پوری انسانیت کو میرے آقا کی محبت کی چوکھٹ سے جوڑو، اور میرے آقا کے مدینے کی چوکھٹیں، یہ یعقوب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ بھی مدینے کی چوکھٹ کی نسبت ہے. حضرت یوسفین کے آستانوں کی نسبت بھی انسانوں کے لیے مدینے والوں کی چوکھٹی کی تو چوکھٹ ہے. جتنے اولیاء پھیلے ہوئے دنیا کے اندر میں ان کی چوکھٹیں اصل میں مدینے کی چوکھٹی تو ہوتی ہے. اس لیے انسانیت کو ان اولیاء کے آستانوں کی چوکھٹوں سے جوڑ دو. ان کی محبت میں جوڑنا آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اس کے لیے آپ برادران وطن کے ساتھ میں محبت کرتے ہیں تو ان کو کیا کرو گے آپ؟ ان کو بھی ان اولیاء کی محبتوں سے جوڑ دو کہ کتنے میں. پھر وہ کون ہے؟ یعقوب شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ مدینے والوں کو چاہنے والے ہیں. ان سے ایسی انہوں نے محبت کی کہ آپ کی محبت کے اندر میں سب کچھ اپنا قربان کر دیا، اور انسانوں کو میرے آقا کی محبت کے دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو جنگل بیابانوں کا سفر کر کے انسانوں کو پھر وہ محبت کے پیغام دے دیے. اچھا، وہ مدینے والوں کی محبت دیے تو انہوں نے یہ کیا، وہ کرنے پر تو خدا نے وہ مقام دیا، ان کو اپنا دوست بنا دیا. سمجھ گئی بات؟ اس لیے کرو گے نا خاص محمدی والے. ہر انسان کو، چونکہ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے تو میرے آقا کا امتی ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا کیوں نہ ہو. ان کو آپ اپنے اخلاص سے محبت دو، دل سے ان کی محبت کرو، ان سے محبت کرو، اور محبت کر کے ان کو یہ بتا دو کہ تم جس کو رب کہتے ہو، جس کو بھگوان کہتے ہو، جس کو خدا کہتے ہو، جس کو رام کہتے ہو، اس کا بھی کوئی ایک روح کی صورت میں اس کے محبت کا پیکر بن کر اس دنیا میں آئے، اور وہ ذات جو رب کی پہچان بن کر آئے وہ تو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور اسی محمد رسول اللہ کی ذات کی پہچان کرانے کے لیے یہ اولیاء انہی کی پہچان کرانے سے خدا کے ولی بنے ہیں. کیا بنے ہیں؟ اب تم میں بھی یہ سوچیں کہ ہم اور آپ بھی ابھی تک وہی کام پورا کر سکے کہ اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت ہم سے ہوئی نہیں ہوئی. تو رات کے اندھیروں میں یا محمد یا محمد یا محمد کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو لٹاؤ خانقاہوں کے اندر میں بے قراری کے ساتھ میں، اور کہو دل کی آوازوں، دل کی صداؤں کے ساتھ میں، یا رسول اللہ دو جہاں کے مالک، ہم آپ کے نام لیوا امتی ہے، آپ کو ہم یاد کرتے ہیں. ارے بچہ تڑپ جائے تو ماں کو نیند نہیں آتی، ماں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. دو جہاں کے مالک میرے آقا، اگر ہم دل سے اپنے محبوب کو یاد کریں تو وہ مدینے والے میری تمہاری طرف توجہ نہیں کریں گے. قصور تو ہمارا ہے، ہم چلے ہیں اس ذات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف میں. اللہ ملے نہ مثل ملے نہ مثال صنم ملے، کیا ملا؟ کچھ نہیں ملتا. اس لیے محبت کرنے کی، عبادت کرنے کی ذات رب ہے. جب پہچان اس کی ہو جائے اور میرے مصطفیٰ کروا دے تب ہے وہ عبادت کا مقصد. اس سے پہلے کس کی عبادت کر رہا ہے، کیسی عبادت کر رہا ہے؟ چھوڑو مت، اٹک کے رہو کہ کم از کم ایمان و اسلام کا ثبوت ہو. لیکن ہائے اس کو تو دیکھا نہیں، لیکن دیکھا ہے تو ہم نے اپنے آقا کو دیکھا ہے، پہچانا ہے تو اپنے آقا کو. کس ذات کو؟ جو پہچاننے کے لیے میرے آقا کی ذات ہے. ان سے محبت تو کر سکتے ہیں نا. اس لیے اس دولت کو حاصل کرنے کی میرے بچوں کوشش کرو، اور ان دولتوں کے لینے کے لیے خانقاہیں ہیں، خانقاہ ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ایسی دیوانگی کے ساتھ میرے آقا کو پکارو کہ یہاں کی صدا مدینے کی چوکھٹ تک چلے جائیں. تم نہیں لگا سکتے، لیکن یہاں کی صدا یعقوب شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ پہنچائیں گے اجمیر تک، اور اجمیر کے مالک وہ پہنچائیں گے بغداد شریف تک، اور بغداد والے مولا علی تک پہنچائیں گے، اور مولا علی مدینی کی چوکھٹ تک پہنچا دیں گے. کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟
اس لیے میرے مریدین کو میں یہ رخ دینا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو میرے آقا کی محبت کا رخ دو، اور تمہارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے خود یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ میرے محبوب سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا۔ اس میں جتنا تم مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم کو اتنی قبولیت اپنی بارگاہ میں عطا کرے گا، کریں گے۔ اس لیے خانقاہ محمدی والوں، ہر انسان سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ کے بندے ہیں لیکن میرے آقا کی امت ہے، کسی بھی مذہب کی کیوں نہ ہو لیکن وہ انسان ہے تو میرے آقا کی امت ہے۔ اس امت ہونے کی حیثیت سے ہم ان کے ساتھ میں اکرام سے پیش آئیں گے، میٹھے الفاظ ان کو بولیں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے۔ یہ اولیاء کا نظام ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ پھر دو جہاں کے مالک یہ دیکھیں گے کہ عام انسانوں سے محبت یہ خانقاہ محمدی والے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ میری امت ہے، تو پھر جب ان کی امت کے ساتھ میں آپ بے لوز بے غرض کی محبت کرو تو مدینے والے پھر تمہارے لیے محبت کا راستہ نہیں کھولیں گے، کھولیں گے کہ نہیں کھولیں گے؟ اس لیے میرے بچوں اب اس رخ پر آؤ، اس قبولیت کے رخ پر آ جاؤ۔ کس رخ کے اوپر؟ کہ ٹوٹ کر اپنے آقا کے ساتھ میں محبت کریں، اس کمی کو دور کرو۔ یہی قبولیت کا واحد راستہ ہے، یہی ولایت کا اصل راستہ ہے۔ اسی سے اللہ اپنا دوست بنائے گا۔ الٹے لٹک جاؤ، عبادتیں کرتے ہوئے سر پھوڑ لو، عبادت اور ریاضتوں کے اوپر جنت ملے گی، باقی ولایت اور دوستی نہیں ملے گی۔ دوستی ملتی ہے صرف رب کے پاس سے، صرف اپنے محبوب سے صحیح محبت کرنے کی وجہ سے۔ جتنے اولیاء بنے ہیں وہ میرے محبوب سے محبت کی وجہ سے بنے ہیں، عبادت اور ریاضتوں سے نہیں بنے۔ کرو گے نا بچوں؟ اس لیے خانقاہ کے اندر میں آ کر اس کی پریکٹس کیا کرو، اپنے گھروں کی خانقاہ محمدی میں اس بات کو کیا کرو آپ لوگ کہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو بھائی اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے کرتے ہیں، کتنی ہم اپنے آقا سے محبت کر رہے ہیں کہ دل کی یہ تمنا ہے کہ سب کچھ چھوٹ جائے، ایک لمحے کو میں چھوڑنے کو تیار ہو جاؤں گا اور سب کا سودا میں کر لوں گا تاکہ میرے آقا کے مجھے دیدار نصیب ہو جائے اور میرے آقا کی مجھے مسکراہٹ مل جائے، دو جہاں کے مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کے لیے تو میں سب کچھ قربان، بار بار ریوائزن کرتے رہو یہ بات کو۔ سرکار آپ کے لیے جینا، آپ کے لیے مرنا، آپ کی مرضی اگر ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں دنیا پسند نہیں ہے، دنیا کے انسان پسند نہیں ہے۔ یہ محبت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے ان راستوں کو اختیار کرو۔ محبوب کے محبوبین جو ہے وہ اولیاء ہے، ان کے راستوں کو، ان کے دامنوں کو، ان کے نظاموں کو۔ خانقاہ محمدی کیا ہے؟ خانقاہ محمدی ہے، محمدیت کے نور کے مرکز دیے ہیں قادر قادگان نے۔ تمہارے گھروں کے اندر میں خانقاہ محمدی بنائی گئی ہے تو وہ بھی اس سے کنیکٹڈ ہو کر ان کی نسبتوں کی وجہ سے تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی بھی چونکہ نسبت ہے تو ایک ہی وقت میں اجمیر سے جب نظر ڈالی جائے گی تو کلڑے کی خانقاہ محمدی پر نظر غریب نواز کی پڑے گی، تو اس بستی میں جتنے گھروں میں خانقاہ محمدی ہے اس کے توسط سے وہ سارے سرچ میں آئیں گے۔ کتنا بدنصیب مرید ہے، وہ مریدہ ہے، وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر میں بیلوں کے بانٹنے کے لیے کھوٹا تو موجود ہے، مہمانوں کے رکھنے کے لیے کمرہ تو موجود ہے، بیٹھنے کے لیے کھانے پکانے کے لیے الگ باورچی خانہ تو موجود ہے، لیکن خانقاہ محمدی کا ایک کمرہ نہیں، ابھی اتنا بڑا مکان نہیں ہے نا، نہیں سب بعد میں ہوگا، لیکن خانقاہ محمدی ہمارے گھر میں پہلے نمبر پر ہوگی۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے عام انسانوں سے بھی محبت کرو، کیوں؟ اپنی غرض کے لیے، اوٹا لینے کے لیے نہیں، بلکہ وہ آقا کی امت ہے، آقا کی وہ امت ہے، اجابت امت، دعوت امت ہے، اور جن کو اسلام ملا ہوا ہے وہ تو مسلمان ہیں جو آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو اور زیادہ قابل و تعظیم ہے۔ نفرت مت کرو، یہ مسلک وہ جماعت کہہ کر ان کو برا مت کہو، بلکہ ہر ایمان والے کی تعظیم کرو اور ہر انسان کے ساتھ میں محبت کرو، اور مقصد صرف یہ ہو کہ اس لیے کہ اس کو میرے مدینے والے آقا کے ساتھ میں نسبت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ رخ کی ذرا بھی ہمارے دل میں کمی ہے۔ میں اپنے مریدین میں یہ چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری پہچان میرے آقا کی محبت ہو جائے، ٹوٹ کر میرے آقا کے ساتھ محبت کرنے والے ہو، بار بار ریوائزن کرتے رہو اپنے دل سے کہ یا رسول اللہ آپ کی زیارت پر میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بے پردہ یا رسول اللہ آپ میرے پاس میں آ جائیے، مجھے اپنا دیدار عطا کر دیجیے، اپنی محبت عطا کیجیے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی کمی ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ اس لیے کیا کرو؟ اپنے
اپنی انفرادی زندگیوں میں، تنہائیوں میں، خانقاہوں میں بیٹھ کر میرے آقا کا مراقبہ اور مدینہ پاک کا تصور کرتے ہوئے آقا کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو رگڑو اور کہو یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا بندہ ہوں اور آپ کا امتی ہوں، مجھے اپنا آپ بنا لیجئے۔ کوشش کرتے رہو گے تو میرے آقا تم کو ایک نہ ایک دن اپنا بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ آقا جس دن تم کو اپنا بنا لیں گے، رب کہے گا کہ میرے محبوب نے تمہیں اپنا بنایا، تم میرے دوست ہو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ محنت کرو۔ یا رسول اللہ درود پاک پڑھنا ہے، انسانیت سے محبت کرنا ہے اور انسانیت کو میرے آقا کی عظمت کا سمجھانا ہے، آپ کی رحمتوں کے تذکرے کرنا ہے۔ یہ اگر کرتے رہو گے تو تمہارا میرا اصل کام ہے خانقاہ محمدی کا نظام یہ نظام ہے کہ کیا کہ تمہارا وجود، تمہاری خانقاہ، تمہاری مجلس سے میرے آقا کی عظمت کو دنیا میں ظاہر کروائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو فیل ہے، تمہارا نظام فیل ہے، اس سے حق نہیں پہلے گا۔ مقصد خانقاہ محمدی صرف یہ ہے کہ میرے آقا کی عظمت دنیا میں ظاہر ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ رب کو ضرورت نہیں تھی، رب کو ظاہر کرنے کے لیے مصطفیٰ ہے، اور ہم مصطفیٰ کے نام لیوا غلام، ہم اپنی زندگی کا مقصد خدا کی قسم میرے مریدو اب وعدہ کرو کہ یہی کرو گے نا کہ ہماری زندگی چاہے ختم ہو جائے لیکن ہمارے آقا کی عظمتوں کو ہم دنیا میں ظاہر کر کے رہیں گے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کون کون کریں گے؟ سب کریں گے۔ اس کے لیے کیسے کریں گے؟ ہر انسان سے محبت کرو، ہر ایمان والے کی قدر کرو اور ہر جگہ میرے آقا کی عظمتوں کے تذکرے کرو۔ تمہاری پہچان میرے آقا کی محبت بن جائے۔ اور میری ماں بہنیں بھی، جو میری بیٹیاں بھی آئی بھی ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر اس طرح کا ماحول بناؤ۔ کیا بناؤ؟ اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کو میرے آقا کے نظام سمجھاؤ، میرے آقا کی سنتوں کی اہمیتیں بتاؤ۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اپنے گھروں کی خانقاہ محمدی میں روزانہ آدھا گھنٹہ گزارا کرو، گھر کے اندر اپنے بیوی سے روزانہ جائزہ لیا کرو کہ سب کچھ تو وہ باورچی خانے میں تم ایک گھنٹہ لگا کر پکائے ہیں، لیکن ایک خانقاہ محمدی باورچی خانے کا حق تم نے ادا کیا، لیکن خانقاہ محمدی کا حق تم سے ادا ہوا کہ نہیں، وہ روزانہ پوچھا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہفتوں تک بیوی کو آپ پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، خانقاہ محمدی تو بنا دیے، پردہ لگا دیے، بازو نہیں، یہ بات نہیں ہے، بہت ناقدری ہوگی۔ کریں گے اس کی فکر؟ اسی کے ساتھ میں یہاں کی مرکزی محفل ہے اور تمہارے لیے پورا علاقہ، پورے انسان پڑے ہوئے ہیں، ان کی نسبتوں کو لے کر تمہارے کرنے کا کام خدا کی بارگاہ کی قبولیت کی پہچان یہ ہوگی کہ تم میرے آقا کی اہمیت اور عظمت اور محبتوں کو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے انسانوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم سب کو چلائے۔